کہ بہت ساری دینی جماعتیں پاکستان کے آئین کو عین اسلامی کہتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہاں پہ چور کی سزا نہیں دی جا سکتی؟ کیا گیتا سے پہلے یہ لکھ دیا جائے کہ کوئی حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا؟ تو کیا گیتا اسلامی میں پہلے یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو وہی چیز ہے جو ابو جہل بھی مانتا تھا اور یہ میں بھی مانتا ہوں۔ پھر مجھ میں اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ جب تک قرآن کو قانون نہیں بنایا جاتا تب تک کوئی قانون آئین اور کوئی قانون اسلامی ہو نہیں سکتا۔ کیا بات ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ساری دینی جماعتیں ہیں اور وہ دینی جماعتیں سیاست میں ہیں، پارلیمنٹ میں ان کے اراکین ہیں اور وکیل جو ہے وہ ان کے رکن ہے، تو کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ آئین جو ہے غیر اسلامی ہے؟ بلکہ میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ بہت ساری دینی جماعتیں پاکستان کے آئین کو عین اسلامی کہتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہاں پہ چور کی سزا نہیں دی جا سکتی؟ اور چور کی سزا یہ قرآن کے حلف کی بجائے بلکہ اس بات کا حلف لیتے ہیں کہ وہ اس آئین کو جس میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اس کی حفاظت میں کروں گا، تو وہ اس کو کیسے اسلامی کہتے ہیں؟ اگر کوئی تو کوئی بات ہوگی، یا تو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے، اس کی وضاحت پیش کیجئے۔ یہ عثمان صاحب بڑی مناسب بات ہے کہ اس کی وضاحت ہو اس طرح کے ماحول میں کہ دینی سیاسی جماعتیں بھی اسی آئین کا حلف اٹھاتی ہیں اور باقی جو بھی بندہ اس میں سروس کرتا ہے وہ اس کا حلف اٹھاتا ہے۔ آئین کا آغاز اس میں جب دینی جماعتوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ اس میں قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن چونکہ اس میں شامل ہے اس لیے آئین اسلامی ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو آبجیکٹیو ریزولوشن بتاتا ہوں کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور انٹائر یونیورس belong to Almighty Allah alone and people of Pakistan will exercise this power as a sacred trust within the limits prescribed by Holy Quran and Sunnah۔ یعنی پوری کائنات پہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اینڈ پیپل آف پاکستان یعنی پاکستان کے لوگ۔ اب یہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لوگوں کے حقوق و فرائض ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں۔ اسی لیے ہمارے سپریم کورٹ تک ہندو جج بھی رہے ہیں۔ اب جب آپ کہتے ہو کہ جی مسلمان بھی شامل ہیں اور ہندو بھی شامل ہیں تو ایک ہندو جج صاحب کیوں قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ یہ آپ کی آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ گنجائش موجود ہے۔ اب یہ ہوا کیا ہے؟ اب سورہ نور کی آپ 55 آیت پڑھتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو آپ میں مومن ہوں، مومنوں کے اندر بھی مومن ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، صرف مومن نہ ہوں بلکہ اچھے اعمال بھی کرتے ہوں، ان کا اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دینے کے لیے یہ شرط عائد کرتے ہیں، پہلا کہ وہ ایمان رکھتا ہو، مسلمان ہو، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو تو اس کو عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن بھی اپنی نیچر میں اٹ سیلف بھی اسلامی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ اگر کہا جائے کہ جی یہ پروویژن یہ آبجیکٹیو ریزولوشن چونکہ آئین سے پہلے لگا دی گئی ہے، اب آئین کے اندر قانون کے اندر جتنے غلط احکامات ہیں، جتنے سیاستدانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ بھی اسلامی ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا گیتا سے پہلے یہ لکھ دیا جائے کہ کوئی حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا تو کیا گیتا اسلامی ہو جائے گی؟ اور پھر یہ آپ دیکھو سورہ مومن آپ نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن پاک وہ ان سے پوچھا جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، محمد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے پوچھو کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان پہ حکومت کس کی ہے؟ ابو جہل بھی کہے گا اللہ کی ہے، عتبہ بھی کہے گا اللہ کی ہے، عتیبہ بھی کہے گا اللہ کی ہے، وہ بھی یہ پرووین مانتے تھے کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، وہ تو قریش تھے، ان کو ہم کافر کہتے ہیں۔ اور ہمارے پرووین میں پہلے یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی، یہ تو وہی چیز ہے جو ابو جہل بھی مانتا تھا اور یہ میں بھی مانتا ہوں۔ پھر مجھ میں اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ جب تک قرآن کو قانون نہیں بنایا جاتا تب تک کوئی آئین اور کوئی قانون اسلامی ہو نہیں سکتا۔ اب جو لوگ اس کا حلف اٹھاتے ہیں انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں نے بہت بڑا کمپرومائز کیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، سورہ بقرہ شروع میں ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔
لوگ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ کہتا ہے تم مومن نہیں ہو۔ جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو اسلام کی بنیادی کتاب نہیں پڑھتا ہے، جس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آئین اسلامی ہے، قرآن جیسا آئین انہوں نے بنا لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ میرے اصول جیسا کوئی اصول نہیں بنا سکتا، میرے قانون جیسا کوئی قانون نہیں بنا سکتا، اور پاکستانی سیاستدانوں نے مل کے اس چیلنج کو ڈیفیٹ کر دیا اور اس چیلنج کو قبول کر لیا اور قرآن کے مقابلے میں قانون بنا دیا اور پھر اس کو پاس کر دیا، اور پھر اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یخادعون اللہ، یہ سیاسی دینی جماعتیں بھی اور دیگر دینی جماعتیں بھی، یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور تم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور تجھے شعور نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دینی جماعتوں کو شعور نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اسلام کے اوپر۔ اچھا مظہر صاحب، مطلب یہ ہے ہوا کہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں وہ بالکل بھٹکی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس آئین، اس کفریہ نظام سے پہلے جو الفاظ لکھ دیے گئے ہیں قرارداد مقاصد میں کہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر حکومت اپنی نافذ کی، انہوں نے قانون اپنے بنائے۔ تو پھر مظہر صاحب آپ مجھے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ایک وکیل ہیں، آپ نے آئین پڑھا ہوا ہے اور آپ اس کی برائیوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا اس سے پہلے کہ جو ہے جو ججز ہیں ان کے پاس اگر میں اپنا کیس لے کے جاؤں اور میرے پاس ثبوت ہو اور میں ون کر جاؤں، اس کے باوجود بھی وہ اس کے ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ کتنی حیران کن بات ہے! کیا میں ایک اسلامی ریاست میں رہ رہا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے یہ۔ اب مظہر صاحب میں آپ سے یہ بات کروں گا، جب ہم آئین کی یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لبرلز لوگ اور کچھ انگریزوں سے متاثرہ، یورپ کی تہذیب سے متاثرہ افراد وہ یہ بات کرتے ہیں جو کہ ایک میرے جیسے لا علم لوگوں کے لیے ایک نقطہ بن جاتا ہے جس کے اوپر غور کرنا زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہمیں یہ بتاؤ کہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں وہ قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ہم تو بنائیں گے قانون۔ تو اب جو ٹریفک کے قوانین ہیں وہ تو ہم بنائیں گے، تو ان کی یہ بات ہے، تو وہ ہمیں یوں پھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تمام جو قوانین ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ اچھا، لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ مجھے معلوم ہوا کہ جو دیے گئے ہیں یہ تو ان پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ اگر ٹریفک کے قوانین بھی دے دیے جاتے تو انہوں نے کون سا عمل کرنا تھا؟ لیکن بہرحال بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ان کی بات قابل غور ہے کہ وہ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، تو ان کا بھی کیسے حل کیا جائے گا، اس طرف آپ روشنی جو ہے وہ ڈالیں، اور ہمیں قرآن نافذ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہمیں یہ بتاؤ کہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں وہ قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ہم تو بنائیں گے قانون۔ تو اب جو ٹریفک کے قوانین ہیں وہ تو ہم بنائیں گے، تو ان کی یہ بات ہے، تو وہ ہمیں یوں پھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تمام جو قوانین ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ اچھا، لیکن آپ کی باتوں سے تو یہ مجھے معلوم ہوا کہ جو دیے گئے ہیں یہ تو ان پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ اگر ٹریفک کے قوانین بھی دے دیے جاتے تو انہوں نے کون سا عمل کرنا تھا؟ لیکن بہرحال بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ان کی بات قابل غور ہے کہ وہ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، تو ان کا بھی کیسے حل کیا جائے گا، اس طرف آپ روشنی جو ہے وہ ڈالیں، اور ہمیں قرآن نافذ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں جی عثمان صاحب، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں۔ سب سے پہلے عقل دی ہے، یوت الحکمت من یشاء یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو میں عقل دیتا ہوں نا اس کو وہ بڑی خیر دیتا ہوں۔ اب عقل کی بنیاد سے پہ کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں۔ اب عقل کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی رکھی ہے۔ اب وحی میں، قرآن میں بنیادی سبسٹینٹیو لاز، بنیادی قوانین موجود ہیں۔ اچھا، اسلام کے قوانین کی بنیاد ایک اصول پہ ہے، واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ اسلامی قوانین کی بہت بڑی بنیاد ہے، بڑی بیس ہے۔ یعنی میرا ہر عمل اللہ کے
کے حکم کے مطابق اور اس کے حکم کے تابع اور اس کے خوف کے تابع اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اب یہ اور ایک دوسری پروویژن دیکھیں آپ، من یوق شح نفسہ ہی، یہ اسلام دیتا ہے، ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ پہلا یہ تھا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جس نے جو حرص نفس سے بچ گیا، جس نے اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیا، جس نے کہا کہ میں آپ کو پریفر کرتا ہوں اس لیے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آپ کا حق غصب کرنا تو بہت دور کی بات، میں آپ کو پرائرٹی دیتا ہوں اور میں خود پیچھے ہٹتا ہوں۔ یہ جو قانون اللہ دیتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی بنیاد پہ آپ چھوٹے چھوٹے قوانین بناؤ گے۔ ٹریفک کے قوانین اسی اصول پہ چلیں گے۔ پہلا اصول کہ اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اب ٹریفک کا آپ کا سارجنٹ چوک پہ کھڑا ہے، اب میں وہاں پہ آ کے سائن پہ کیوں رکتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ سارجنٹ کھڑا ہے، پولیس مین کھڑا ہے، میں اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈروں اور یہ کہوں کہ میں اپنا حق کسی کو دیتا ہوں لیکن کسی کا حق میں نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس بنیاد پہ آپ نے قانون بنانے ہیں، اور جب اس بنیاد پہ قانون بنیں گے تو اللہ نے پھر آپ کو عقل دی ہے، اور جو نئی چیزیں ایجاد ہوں گی آپ اس وحی کے تابع عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپ قوانین اختیار کرو گے۔ اب حکمرانوں کا پروٹوکول ہے، یہ ظلم پہ مبنی قانون ہے نا۔ اب حکمرانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت بڑی مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کردار کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو آپ کے تابع فرمان لوگ ہیں نا، جو حکمران ہوتے ہیں تو عوام ساری ان کے لیے خیر خواہ ہونی چاہیے اور وہ عوام کے خیر خواہ ہوں۔ تو حکمران کو اللہ کا حکم ہے کہ جب تم لوگوں کو کندھے جھکا کے ملو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو تیرے تابع فرمان اللہ نے لوگ کر دیے نا ان کو کندھے جھکا کے ملو۔ یعنی حکمران کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ وہ عوام کے سامنے اس طرح اکڑ کے پراؤڈ ہو کے مغرور کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ عاجزی کے ساتھ لوگوں سے ملے گا، اور وہ لوگوں کے حقوق غصب کر کے، روڈ بلاک کر کے، پروٹوکول کے ساتھ اتنے اخراجات کر کے وہ غرور کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ وہ عاجزی کے ساتھ جائے گا اور پہلے باقی لوگوں کو گزرنے دے گا پھر خود جائے گا۔ یہ اللہ نے اصول دیے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ مزید قوانین بنائے جا سکتے ہیں اور صحابہ کرام نے بنائے ہیں۔ اور آج بھی اگر قرآن کو پڑھنے والوں کے ہاتھ میں، قرآن کو ماننے والوں کے ہاتھ میں اور قرآن کا علم رکھنے والوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ یہی دنیا جو وہ ایسے قوانین بنائیں گے جس میں خود غرضی نہیں ہوگی، جس میں لالچ نہیں ہوگا، جس میں حرص نہیں ہوگی، جس میں کوئی بندہ بے روزگار نہیں رہے گا، جس میں وسائل کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اچھا مدر صاحب، مجھے آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آئی جہاں ٹریفک کے قوانین کے بارے میں، کہ اسلام نے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہا ہو یہاں لال بتی ہو یا پیلی ہو اس پہ رک جانا ہے، لیکن اس کی جو ٹریکس ہیں، جو اس کی فاؤنڈیشنز ہیں یا فارمولے ہیں جن سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بتا دی ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا رستے میں کہ وہ بالکل رستے کے درمیان میں نہیں چلتے تھے، وہ رستے میں سے چیزوں کو سائڈ پہ ہٹا دیتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے تو ایک رستے سے، اور جب دوبارہ گھر جانا ہوتا دوسرے رستے سے، یعنی کہ جو آج 2 وے سسٹم ہے، اللہ کے نبی اس دور میں وہ یہ کام کر رہے تھے۔ صرف ہمارے الفاظوں اور ہمیں انہیں امپلیمنٹ کرنے میں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آ سکتا ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو آدمی ایسے معاملات میں جن میں قرآن اور احادیث خاموش ہے تو وہاں پہ وہ ان سے اخذ کردہ نتیجے کے طور پہ اپنی فہم کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر سکتا ہے، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کریں گے۔ امید ہے کہ ناظرین کو مظہر غفور صاحب کی باتوں سے کافی فائدہ ہوا ہوگا، ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ حیرانی ضرور ہوئی ہوگی کہ ہم پاکستان کے اندر ابھی بھی سیاسی طور پہ آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہی ہیں۔ ہمیں ایک ایسی جیل میں رکھا گیا ہے جہاں پہ ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک محدود پیمانے تک تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم حق اور انصاف جو ہے وہ قانون سے نہیں لے سکتے پاکستانی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر قرآنی تعلیمات کو نافذ کرے اور ہمیں مکمل آزادی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔